لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نقبل والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل کے بیان کا سلسلہ سارے درس کی گفتگو چل رہی سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم دے کلو آزادی کا ہے. تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ قرآن پاک دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے تحت ماہ رمضان المبارک دے فضائل بیان کردے ہوئے فرماندے نے کہ سخی دو طرح دے ہوندے نے. سخی دو طرح دے ہوندے نے. ایک سخی وہ ہوندا ہے جڑا لوگاں نوں اپنے کول بلا کے انہاں نوں کچھ دیندا ہے. ایک سخی وہ ہوندا ہے جڑا لوگاں دے گھر توڑ جا کے انہاں نوں کچھ دے کے آوندا ہے. اس میں فرق ہے. پھر ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ کنواں بھی سخی ہے اور بدل بھی سخی ہے. کنواں وہ سخی ہے جڑا پیاسے نوں اپنے کول بلا کے اودی پیاس بجھاندا ہے، تے بدل وہ سخی ہے جڑا پیاسیاں دے کول جا کے انہاں دی پیاس بجھاندا ہے. پھر اگے مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خانہ کعبہ شریف بھی سخی ہے اور ماہ رمضان المبارک بھی سخی ہے. خانہ کعبہ وہ سخی ہے جڑا گناہگاراں نوں اپنے کول بلا کے انہاں دے گناہ رب کولوں بخشوا دیندا ہے، تے ماہ رمضان وہ سخی ہے جڑا گناہگاراں دے کول جا کے انہاں دے گناہ بخشوا دیندا ہے. سبحان اللہ. ایسا برکتاں والا رحمتاں والا ماہ مبارک ہے. باقی مہینے انہاں دے اندر تسی دیکھ لو کچھ خاص ایسی تاریخاں ہوندیاں نے اور پھر انہاں تاریخاں دے اندر خاص ایسے اوقات ہوندے نے جڑے عظمت اور فضیلت والے ہوندے نے جنہاں وچ عبادت ہوندی ہے. مثال کے طور پہ ماہ ذی الحج ہے، اس دے چند ایام نے جڑے عبادت والے نے، چند ایام وچ حج ہوندا ہے، فضیلت والے نے، پورا ماہ نہیں. اسی طرح ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے، ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے، علی حاضر القیاس. تو باقی مہینوں کی خاص کچھ تاریخاں اور انہاں وچ کچھ خاص اوقات ہوندے نے. ماہ رمضان المبارک ایسا ماہ مبارک ہے جس کا ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ برکتاں، عظمتاں، رحمتاں اور عبادت والا ہے. روزہ ایک مستقل ایک عبادت ہے. پوری روزہ مکمل جدوں سحری کھا لئی، روزے دی نیت کر لئی، اس وقت تو لے کے افطار تک مکمل ایک عبادت ہے. پھر افطاری کرنا خود سنت ہے اور سنت عبادت ہوگی، تو گویا کہ افطاری بھی عبادت ہے. اور افطاری تو بعد نماز تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. میں کئی مرتبہ حدیث پاک عرض کر چکے ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار صلاۃ کے نماز کا انتظار بھی نماز ہے. تو نماز کا نماز عبادت ہے، نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. تو افطاری عبادت ہے، افطاری تو بعد نماز تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. پھر نماز تراویح خود عبادت ہے اور نماز تراویح تو بعد سحری کے انتظار وچ سو جانا یہ بھی عبادت ہے. اٹھ کے پھر سحری کرنا یہ بھی عبادت ہے. کہ جب سحری کھا لے روزہ شروع ہو گیا تو یہ پھر عبادت ہے. سبحان اللہ. تو ماہ رمضان المبارک سارا عبادت ہی عبادت ہے، عظمت ہی عظمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے.
اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر وقت ایک عبادت ہے اور فضیلت والا ہے۔ اسی طرح سال کے اندر 12 مہینے نے میں کئی مرتبہ بات عرض کی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سال کے اندر مہینے کتنے نے؟ 12 مہینے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو کسی مہینے کا نام قرآن وچ نہیں آیا۔ اگر قرآن وچ کسی مہینے کا نام آیا ہے تو وہ مہینہ کیڑا ہے؟ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک دی آیت مبارک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ماہ رمضان المبارک کا نام قرآن پاک چاہ یاد رکھنا کہ بیبیاں وچوں، عورتاں وچوں صرف اور صرف قرآن پاک کے جدا نام آیا جناب حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرماتا ہے انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها۔ تو قرآن پاک کے اندر بیبیاں وچوں، عورتاں وچوں صرف اور صرف جناب حضرت بی بی مریم کا نام آیا اور کسی کا نہیں آیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وچوں قرآن پاک کے صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے جڑے سن انہاں دا نام قرآن چایا اور کسی صحابی دا نام نہیں آیا۔ فضیلتہ یعنی ایک الگ چیز ہے، نام قرآن پاک اگر آیا تو صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ تو فلما قضا زید حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام اسم گرامی قرآن پاک کے چاہے۔ تو صحابہ وچوں حضرت زید دا نام آیا، بیبیاں وچوں حضرت مریم سلام اللہ علیہا دا نام آیا، اور مہینیاں وچوں صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک دا نام قرآن پاک کے چاہے۔ یہ مستقل ایک فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک دی۔ ماہ رمضان لفظ رمضان جو ہے اس کے 5 حرف نے، را میم ضاد الف تے نون۔ اس کے تحت بنیاد الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ رے تو مراد ہے رحمت الہی، میم تو مراد ہے محبت الہی، ضاد تو مراد ہے ضمانت الہی، الف تو مراد ہے امان الہی، تے نون تو مراد ہے نور الہی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 عبادتاں بالخصوص، ویسے تو کوئی بھی نیکی کرو تو عبادت ہے، اگر پیچھے کرو تب بھی عبادت ہے، ماہ رمضان المبارک کرو تب بھی عبادت ہے، لیکن 5 عبادتاں خاص جنہاں دا تعلق خاص ماہ رمضان المبارک کے نال ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے، نماز تراویح دوسری عبادت ہے جنہاں دا تعلق ماہ رمضان نال ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کی تیسری عبادت ہے، اعتکاف چوتھی عبادت ہے، شب قدر قیام کی 5ویں عبادت ہے۔ فرمایا جڑا بندہ یہ 5 عبادتاں کرتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے 5 انعام عطا فرما دیتا ہے، یعنی رحمت الہی، محبت الہی، ضمانت الہی، امان الہی، نور الہی، ایک 5 انعام اللہ انہوں عطا فرماتا ہے جڑا ماہ رمضان سے 5 عبادتاں کرتا ہے۔ روزہ بھی رکھے، نماز تراویح بھی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت نال کرے، اعتکاف کرے، شب قدر کے اندر قیام کرے، 5 عبادتاں جڑا کرے اللہ اس کو 5 ایک انعام عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بات لکھی، بہت سارے علماء کرام نے اس بات میں تائید فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جس بندے کو موت آ جائے اور ایمان تے اس کو موت آوے، خاتمہ اس کا ایمان تے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، عذاب قبر کو اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرماتا ہے، اور قبر دے حساب و کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے، بشرطے کہ ہوئے ایمان والا ہوئے اور خاتمہ بھی اس کا ایمان بھی ہو جاوے، کیونکہ کافر مشرک تے جنت حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر مشرک تے جنت حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ حرم
کہ کافر اور مشرک جڑا ہے جس کا خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا اس واسطے جنت نہیں، وہ تے جنت حرام ہوئے، ایمان والا تے خاتمہ ایمان تے ہویا ہوئے۔ فرمایا اللہ حساب قبر تو بھی محفوظ فرماندا ہے، عذاب قبر تو بھی محفوظ فرماندا ہے، بس مردیاں نال ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی جنت عطا فرماندا ہے۔ بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی، انشاءاللہ یہ پورا ماہ مبارک میں اس کے فضائل ہی عرض کرتا رہاں گا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر